بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے امراض گردہ، علامات اور علاج، جس کا پارٹ 1 ہم پیش کر رہے ہیں۔ دوستو، گردے جب ایک مرتبہ خراب ہو جائیں تو ان کی خرابی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ یوں تو گردوں کے کئی امراض ہیں، لیکن تباہی کی پہلی سیڑھی جسم سے پروٹین کا بذریعہ پیشاب اخراج ہے۔ انسانی بدن میں ہر دم توڑ پھوڑ کا خودکار نظام کام کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے پرانے خلیے ختم ہوتے اور نئے وجود میں آتے ہیں۔ توڑ پھوڑ یعنی کہ میٹابولزم کے اس عمل میں بدن کے اندر کئی فاسد غلازتیں بھی خون میں جمع ہو جاتی ہیں۔ ضروری ہے ان غلازتوں کو جسم سے خارج کیا جائے، چنانچہ سانس، پسینے اور دیگر فضلات کی صورت میں یہ بدن سے وقتاً فوقتاً خارج ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں ایک بڑا ذریعہ پیشاب بھی ہے۔ پیشاب کی راہ سے زہریلے مادوں کا اخراج گردے ہی سر انجام دیتے ہیں۔ اسی لیے گردوں کا شمار جسم کے انتہائی قیمتی اعضاء میں ہوتا ہے۔ ہر گردے میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب چھلنیاں، نیفران موجود ہیں۔ نیفران ہی بدن کا تمام خون چھانتی ہیں۔ 22 گھنٹے میں تقریباً 180 لیٹر خون گردوں سے گزرتا ہے۔ یہ اسے چھان کر فالتو پانی اور زہریلے مادے الگ کرتے ہیں تاکہ وہ خارج ہو سکیں۔ گردے نہ صرف خون چھانتے ہیں بلکہ صاف اور صحت مند خون کو دوبارہ جسم میں دھکیل دیتے ہیں۔ اس عمل سے نہ صرف جسم میں نمکیات کا توازن قائم رہتا ہے بلکہ بلڈ پریشر بھی قابو سے باہر نہیں ہو پاتا۔ گویا یہ قدرت کی دو چھوٹی چھلنی نما مشینیں ہیں جو ہمارے جسم میں خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ تب ہی ہوتا ہے جب یہ خراب ہو جائیں۔ تندرستی کی حالت میں گردوں سے پروٹین اور شکر کا اخراج نہیں ہوتا۔ قدرت نے گردوں میں خلیات کی بناوٹ اس طرح بنائی ہے کہ وہ صرف بیکار اور زہریلے مادے ہی خارج کرتے ہیں، جبکہ مفید اجزاء، پروٹین اور شوگر وغیرہ خون میں رہنے دیتے ہیں۔ لہٰذا جب کبھی پیشاب کی راہ سے پروٹین خارج ہونے لگے تو یہ گردے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ دنیا بھر میں ماہرین گردہ و مثانہ کی رائے ہے کہ وہ افراد جنہیں ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر لاحق ہو، آخر کار اخراج پروٹین کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ مرد و زن کو چاہیے کہ ہر سال کم از کم اپنے پیشاب کا ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ یہ عام ٹیسٹ ہے جس پر 100-150 روپے ہی لگتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ پروٹین تو خارج نہیں ہو رہی۔ یوں بر وقت علم ہونے اور بہتر علاج سے مریض تندرست ہو سکتا ہے۔ یاد رہے، گردے چپکے خراب ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب معلوم ہو، پانی سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے۔ شروع میں پروٹین پیشاب کے اندر تھوڑی مقدار میں ملتی ہے۔ اگر یہ حالت کسی بخار یا کسی چھوت کا نتیجہ ہو تو ادویات سے یا خود بخود درست ہو جاتی ہے، لیکن بلڈ پریشر، ذیابیطس یعنی کہ شوگر اور گردے کی پتھری رکھنے والے مناسب علاج نہ کریں تو پروٹین کا اخراج بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں گردے کی چھلنیاں شدید متاثر ہوتی ہیں۔ تب ضروری پروٹین، وٹامن، امائنو ایسڈ، گلوکوز، ہارمون اور نمکیات وغیرہ کا توازن جسم میں صحیح برقرار نہیں رہتا، جو خطرناک بات ہے۔ مثلاً اگر پوٹاشیم کی سطح خون میں بڑھ جائے تو دل بند ہو سکتا ہے۔ گردوں کے ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، اسکیننگ اور خون کے طبی امتحان سے بھی اخراج پروٹین کا کھوج لگایا جا سکتا ہے۔ پروٹین کے اخراج سے جسم میں کئی منفی علامات پیدا ہوتی ہیں، مثلاً پیشاب کی مقدار کم ہونا لیکن بار بار آنا، خاص طور پر خواتین میں بھوک کم لگنا یا بالکل ختم ہو جانا، چکر،
मतली, उल्टियाँ आना और सूजन। ज़्यादा खराबी की सूरत में पाँव, बाजू, टांगें और पूरा बदन मफलूज हो जाता है। इसीलिए पेशाब में प्रोटीन के अखराज से होशियार रहिए। अगर इंसान के गुर्दे ख़राब होने लगे तो कुछ अलामात पहले ज़ाहिर हो जाती हैं, लेकिन लोग इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और संगीन नुकसान उठाते हैं। आइए आपको ऐसी 5 अलामात और उनके तरीका इलाज में बताते हैं। दोस्तों, ये अलामात और तरीका इलाज पार्ट 2 में बताया जाएगा। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपके जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।